جی اگلا ہمارا ٹاپک ہے خاکہ. یہ صنف ادب ہے، یعنی خاکہ سے مراد، جس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسکیچ. خاکہ سے مراد ایسا سوانح مضمون جس سے کسی شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں واضح ہو سکیں، یا ایسا مضمون جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خوبیاں اور خامیاں بیان کی جائیں، جس سے اس کی شخصیت کی ایک ابھرتی ہوئی تصویر ہمارے سامنے آ سکے یا ایک تصویر ابھر سکے. اس کے لیے خاکہ سے پہلے بیان کر دوں کہ پہلے ایک سوانح حیات لکھی جاتی تھی. سوانح حیات یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کی مکمل حال زندگی، اس کے حالات و واقعات، اس کی شخصیت، اس کے نمایاں منفرد اہم واقعات بیان کرنا. اردو ادب میں مولانا حالی کو جو ہے پہلا سوانح نگار قرار دیا جاتا ہے. انہوں نے حیات سعدی لکھی، حیات جاوید لکھی اور حیات غالب ہے. یہ غالب کی شاگرد تھے. حیات سعدی میں انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و واقعات بیان کیے. حیات جاوید میں سر سید احمد خان کے، حیات غالب میں مرزا غالب کے. حالات و واقعات میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا شجرہ نسب، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی زندگی، ان کا کام، ان کا ورک، جتنا بھی ہوتا ہے مکمل بیان کر دیا جاتا ہے. اس عہد کے حالات و واقعات کو بھی بیان کیا جاتا ہے. غالب کی شاعری بھی تنقید کی، کچھ خوبیاں خامیاں کلام کی، کچھ شاعری کے شرح بھی بیان کی. حیات جاوید میں سر سید احمد خان اور حیات سعدی. وقت کے ساتھ جس طرح ناول سے افسانہ، افسانہ ناول سے ناولٹ ہوا، افسانہ سے افسانچہ کی طرف آیا، یعنی داستان مختصر ہوتی گئیں چیزیں، اسی طرح حالات و واقعات زندگی کے سوانح حیات سے مختصر کر کے خاکہ بنایا گیا. ایک تصویر ہے، ایک تصویر میں مثال دیتا ہوں. یہ تصویر بنی ہے، اس تصویر سے واضح نظر آ رہا ہے آپ کی تصویر ہے جی، مجھے پتہ لگ گیا جی یہ ایکس وائی زیڈ کی تصویر ہے. ایک یہ تصویر ہوتی ہے، اس کا سکیچ بنایا جاتا ہے، خاکہ بنایا جاتا ہے کچی پینسل سے. جس خاکے کو دیکھ کر، اس کچی پینسل سکیچ کو دیکھ کر میں اندازہ کر سکتا ہوں ہاں جی یہ علامہ اقبال کا ہے، قائد اعظم کا ہے، ایکس وائی زیڈ یعنی آپ کا ہے. تو اسی طرح خاکہ نگاری جو ہوتی ہے وہ کسی شخصیت کے بارے میں ہوتا ہے. مثلا علامہ اقبال کی زندگی میں خاکہ ہے، تو خاکہ میرا خیال ہے عبدالرشید جو علی گڑھ میں پروفیسر بھی رہے، وہیں سے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا ہے. یا گنج فرشتے جو کتاب ہے خاکوں پر مشتمل سعادت حسن منٹو کی، اس میں انہوں نے مختلف قائد اعظم کا بھی لکھا، فلمی شخصیات اور اداکاروں کا بھی لکھا. میرا جی جو اردو کے شاعر ہیں نامور، ان کا بھی لکھا. تو اس میں جو خاکہ نگاری کی خصوصیات ہوتی ہیں کیا ہیں؟ نمبر 1 نمایاں اور منفرد. جس شخصیت کے بارے میں آپ خاکہ لکھ رہے ہو وہ نمایاں ہو، منفرد ہو، یعنی اسے قبول عام کا درجہ حاصل ہو، اسے عام لوگ جانتے ہوں. علامہ اقبال ہو گئے، قائد اعظم ہو گئے، سر سید احمد خان ہیں، یا کوئی بھی موجودہ حالات میں جو شخصیت ہے جس کے شخصیت ادب سے لوگ واقف ہوں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخصیت ادبی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی ہو، فرق یہ ہے کہ نمایاں ہو. دوسرا نجی اور خلوتی زندگی سے ہے گئی. جیسے میں نے سر سید احمد خان، غالب، اقبال اور ان کے نام لیے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے خاکہ لکھتے ہوئے آپ اس کی جو ذاتی زندگی اس سے واقف ہو. مثلا میں یہاں پہ لیکچر دے رہا ہوں، میری گھریلو گھر میں جو زندگی میں ہے میری وہ کیا ہے، میں کس طرح پیش آتا ہوں. باہر کی زندگی میں تو ظاہر بات ہے میں نے مینرز رکھنے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا پیش ہو وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن میری ایک تو منفرد اور نمایاں، دوسرا کیا ہے نجی اور خلوتی زندگی سے جو خاکہ میری زندگی پہ لکھے گا وہ واقف ہو. دوسرا چیز ہے اسلوب. اسلوب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دلچسپ ہونا چاہیے بھائی، یعنی شخصیت کے واقعات کو اس طرح بیان کریں کہ ریڈر کو اس کو پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، اس میں سے ایک دلچسپی ایک نظر آئے، دلچسپ ہو، ٹھیک ہوگا. اور اس میں کوئی مشکل اردو نہیں، سہل اردو ہو، آسان ہو، سلیس اردو جسے کہہ لیں. دوسرا یہ ہے کہ منفرد واقعات پہ. علامہ اقبال کی زندگی پہ خاکہ ایک بندہ لکھتا ہے
جو ان کی زندگی سے واقف ہو تو وہ صرف ان کی شاعری پہ لکھے گا جی مشاعروں میں جا کے اس طرح پڑھتے تھے شاعری، ان کا جی خطبہ الآباد اس طرح دیا تھا، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ منفرد واقعات ہو کہ وہ گھر میں عام ان کا رہن سہن کیسا تھا، کہ جی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسی کورٹ سے آتے، عدالت سے، وکالت ان کا پروفیشن تھا، واپس آتے تو فوراً جو ہے اس وکالت کے ڈریس کو چینج کرتے اور عام نیچے جو لنگی کہیں تہمت جسے کہتے ہیں وہ باندھ لی، اوپر ایک بنیان پہنی ہوتی تھی۔ خلوتی زندگی کیا ہے، کوئی بھی ان کے گھر میں آتا تو اسے بھوکا نہ جانے دیتے، مہمان نواز زیادہ تھے۔ ان خوبیوں کو، منفرد واقعات کو بیان کرنا، منفرد خوبیوں کو یا واقعات، یا ان کے گھر میں کوئی ایسا ایک مہمان آیا تھا جس نے کھانا شانا کھایا اور وہیں ان کے پاس سٹے کیا، ایک اجنبی تھا، تو اس طرح کے واقعات جو عام لوگوں کو پتہ نہ ہوں، یا اس سکھ زندگی کی، جیسے سر عبد الرشید نے ان کے لکھا نا کہ جب میں ان کے گھر میں گیا تو پہلی دفعہ جب انہوں نے پنجابی، ٹھوس پنجابی میں اپنے نوکر کو آواز دی، خدا بخش غالباً نوکر تھا، نام تھوڑا سا بھولے گا، خدا بخش ہی تھا غالباً، تو اسے آواز دی تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ جیسے علامہ اقبال جو ہے وہ پنجابی نہیں بول سکیں گے یا پنجابی انہیں نہیں آتی ہوگی، تو اس طرح کے منفرد واقعات کو بیان کرنا۔ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی نجی زندگی ہے۔ تیسری، پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ نمایاں ہو، منفرد ہو، شخصیت کو سارے لوگ جانتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے بارے میں لکھیں جانتے ہوں اور مجھے کوئی تیسرا شخص جانتا ہی نہ ہو، کہے گا پتہ نہیں کیا، اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ باقی جو اسلوب ہوتا ہے یہ ہر مصنف اور ادیب کا، جیسے شاعری میں ہے، ادب میں، ناول افسانے میں الگ ہوتا ہے، اسی طرح الگ ہے، لیکن اس میں زیادہ چاشنی، کچھ ہر ایک چیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا۔ غزل کی اپنی ہے، نظم کی اپنی ہے، حمد کی اپنی ہے، نعت کی اپنی ہے، مرثیے کی اپنی ہے، قصیدے کی اپنی، اسی طرح خاکہ کی کچھ اپنی لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا شاعر کے اپنے اسلوب کے